بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کوئی فلیٹ خرید رہے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ فلیٹ کی زمین، جس زمین پہ یہ فلیٹ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کا اسٹیٹس چیک کریں کہ کیا واقعی یہ زمین اس بلڈر کے نام پر ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بلڈر کے پاس تمام اداروں کی این او سی بھی موجود ہے، یعنی مثلا واٹر بورڈ، کے ای ایس سی اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹس کے، ان سب سے این او سی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ایس بی سی ہے، یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا این او سی بھی موجود ہونا چاہیے۔ آپ یہ بھی چیک کریں کہ بلڈر کے پاس اپرووڈ لے آؤٹ پلان ہونا چاہیے، اور یہ بھی دیکھیں کہ بلڈر جو جتنی منزلہ تعمیرات آفر کر رہا ہے، کیا اس کے پاس اس کا اپروول بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ فلور پلان دیکھیں، نقشہ دیکھیں کہ جو فلیٹ آپ کو آفر کی جا رہی، کیا اس کا نقشہ بھی اپروو ہے یا نہیں۔ ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ آپ بلڈر سے سیل ایگریمنٹ بھی ضرور سائن کریں اسٹیمپ پیپر پہ، تاکہ آگے چل کر آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ آپ تک یہ معلومات پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ، کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ لوگ فلیٹ بک کروا لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلیٹ وہ پیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد غیر قانونی ہے، اور کورٹ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ اسے ڈیمولش کر دیا جائے۔ تو ایسا کہ کہیں آپ کی جمع بھر کی پونجی کہیں نقصان میں نہ چلی جائے اور کہیں آپ کے پیسے نہ ڈوب جائیں، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ایڈوکیٹ شاہد اکبر صاحب، کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ابھی آپ سے بیان کر رہے تھے کہ فلیٹ، کنڈومینیم یا کوئی بھی ایسی زمین یا کوئی ایسی اپارٹمنٹ اگر آپ خریدنا چاہیں، خریدنے جا رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں جو ابھی شاہد اکبر بھائی آپ سے فرما رہے تھے۔ دیکھیے، ان باتوں میں ایک بات کا اور اضافہ میں کرے چلوں کہ اگر ان بلڈنگز کو یا اس فلیٹ کو یا اپارٹمنٹ کو اگر توڑا جا رہا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ چند جو متاثرین ہیں، فلیٹ کے جو ہولڈر ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کر کے آپ سیدھا پٹیشن میں جائیں ان کے خلاف، جنہوں نے دو کے خلاف جائیے گا، جنہوں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ آپ لوگوں کو لوٹیں، پیسہ کمائیں۔ ان کو معلوم تھا بلڈرز کو کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے پیسہ لیا۔ چلے، یہ بینیفیشری تھے، لیکن جو اداروں کو چاہیے تھا روکنا، انہوں نے نہیں روکا ٹوکا۔ لہذا قصوروار کون زیادہ ہوئے؟ وہ ادارے، وہ آرگنائزیشن، وہ جن لوگوں نے ان کو پرمیشن دینا تھا نہیں دیا، جن لوگوں نے ان کو روکنا تھا اداروں نے، انہوں نے نہیں روکا۔ لہذا عام عوام کو کیا معلوم؟ عام عوام کو تو نہیں معلوم، بے خبر ہے، وہ تو پیسہ دیں گے، وہ تو بے گھر ہے بیچارے۔ اب جن لوگوں نے پیسے دے دیے، وہ ہائی کورٹ میں بھی جائے پٹیشن میں، اور وہ ان کے خلاف بھی پٹیشن فائل کرے، ان کے خلاف بھی، دو کے خلاف کرے، ایک بلڈر کے خلاف اور ایک ان اداروں کے خلاف جنہوں نے بلڈر کو پیسہ لیتے بٹورتے ہوئے دیکھا اور نہیں روکا ٹوکا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر مزید کوئی آپ کو اس سلسلے میں ایڈوائس چاہیے، آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آئیے اور آپ ہم سے مشاورت کیجیے۔ اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے۔ اس قسم کے اور دیگر بہت سارے ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو آئندہ آنے والے بھی مسئلے مسائل سے ہم آگاہی پرووائڈ کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، اپنے نالج میں بھی اضافہ خود بھی آپ کریں، ہمارے لیے بھی ریویژن ہوگا، آپ کے لیے بھی ریویژن ہوگا۔ اور اگر آپ کو پسند آئے تو آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے اور لوگوں سے شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔